اور پھر دیکھیے میرے نبی نے کیا کہا، قرآن پڑھیے میرے دوستو، قرآن پڑھیے، قرآن۔ آج جو جہالت پھیل رہی ہے نا، آج جو تباہی و بربادی پھیل رہی ہے نا، آج جو انسانیت مر چکی ہے نا، آج جو انسانیت دم توڑ رہی ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ آج قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، آج وہ قوم جو کبھی مظلوموں کو بچانے والی جانی جاتی تھی، آج وہ قوم خود اپنے گھر کے اندر ظالم بن کے بیٹھی ہوئی۔ وہ قوم جو کبھی گناہوں کے نفرت سے جانی جاتی تھی، آج وہی قوم کے کچھ لوگ شرابی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج میرے ہی قوم کے کچھ لوگ جواری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج میرے ہی قوم کے کچھ لوگ زنا کرنے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج میرے ہی قوم کے کچھ لوگ سودخور کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آج میری ہی قوم کا نوجوان گلی 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 نشے کے نام سے تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ آج حالت کیا ہے؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خطرہ بن چکا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آج ہماری تنہائی کی محفلیں ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہو چکی ہیں۔ آج سڑکوں پہ چلنا ایک دوسرے کے لیے ہم خطرہ بن چکے ہیں۔ آج کسی کو اچھائی کی بات کرنا ایک دوسرے کے لیے ہم خطرہ بن چکے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا ایک دوسرے کے لیے ہم خطرہ کیسے؟ ہماری تنہائی ایک دوسرے کے لیے خطرہ کیسے؟ تو آپ اٹھا کر دیکھیے میرے دوستو، پچھلے 2 سال سے مسلمانوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے مسلمانوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ پانی کے 1 لیٹر باٹل کی تو قیمت ہے، مگر ایک مسلمان کی نظروں کے سامنے دوسرے مسلمان بھائی کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان کا مرڈر ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، اور 15 سال کے بچے کو بھی مارا جا رہا ہے، 20 سال کے بچے کو بھی مارا جا رہا ہے، 30 سال کے گھر کے ذمہ دار نوجوانوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ مسلمان فرقہ وارانہ فساد میں مارا جاتا تھا، ایک دور میں مسلمان سیاسی فساد میں مارا جاتا تھا، ایک دور میں مسلمان منصوبہ بند فساد میں مارا جاتا تھا، مگر آج مسلمان کو مارنے کے لیے کوئی سیاسی فساد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرقہ وارانہ فساد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ووٹ بینک کی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ معمولی گانجے کے لیے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، شراب کے ایک پیالے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، 5000 کے قرضے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، سود کے پیسوں کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو شراب پینے سے روک دے تو مسلمان شرابی نوجوان بچے کا قتل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا گر رہا ہے، کتنا معاشرہ گر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں بتاؤ میرے دوستو؟ آج گانجا ہماری دہلیز تک آیا ہے، ہم غفلت میں سو رہے ہیں، ہم غفلت میں سو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، ہندوستان کی زمین پر اگر سب سے غافل قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ ہندوستان کی زمین پر اگر کوئی دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مسلمان قوم گزار رہا ہے۔ ہندوستان کی زمین پر اگر کوئی لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مسلمان قوم گزار رہا ہے۔ ایک منصوبہ بند پالیسی کے ساتھ اس کے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ایک منصوبہ بند پالیسی کے ساتھ مسلم نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ایک منصوبہ بند سازش کے ساتھ میری قوم کے جوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے، مگر کسی کو جو نہیں رہ رہی ہے، نسل برباد ہو رہی ہے،
کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو میرے دوستو، ماحول کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، محلوں کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آزو بازو کے گھروں کو دیکھنا بھی بحیثیت ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کا حساب بھی ہم سے لے گا، حلال و حرام کے پہرے کا حساب بھی ہم سے لے گا، محلے کے بگڑتے ہوئے حالات کا حساب بھی ہم سے لے گا، قوم کی تباہی و بربادی کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے لے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کتنا بڑا حق ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی سدھار کا ہم پر کتنا بڑا حق ہے، آپ جانتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، یہ ساری چیزیں قرآن کی دوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کو گھر میں بند کر کے رکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر قرآن پڑھتے اور ہر نوجوان کی زبان پر قرآن کا مزہ ہوتا تو کسی کی زبان پر آج گانجا نہ لگتا، کسی کی زبان پر آج شراب نہیں لگتی، اور کسی کی زبان پر مسلمان کو مارنے کی منصوبہ بند پالیسی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ذرا دیکھیے قرآن ذمہ داری کیا بتا رہا، میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن نہیں پڑھتے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ ابھی رستے میں 5-10 منٹ پہلے یاد آئی تو پن پہ لکھ لیا کہ ذمہ داری کیا ہے ہماری۔ کہ قرآن مجید میں آیت ہے، کیا آیت ہے؟ والجار ذی القربى والجار الجنب، کیا آیت ہے؟ والجار ذی القربى والجار الجنبی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے آیت اور ایک بار پڑھتا ہوں۔ والجار ذی القربى والجار الجنبی، جس کے معنی کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے اس پڑوسی کا بھی حق ہے جو تمہارے قریب ہے، اور والجار الجنبی، اور اس کا بھی حق ہے جو تم سے دور ہے، جو تم سے دور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قریب کا مطلب کیا ہے؟ دور کا مطلب کیا ہے؟ والجار ذی القربى، یعنی تمہارے اپنے بھائی کا تم پر حق ہے۔ ذی القربى یعنی مسلمان پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، کہ مسلمان پڑوسیوں کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا، مسلمان پڑوسیوں کے معاملات کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پڑوسیوں کے تعلق سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسیوں میں تم اسلام کو پھیلاؤ، اپنے پڑوسیوں میں تم حلال کو پھیلاؤ، اپنے پڑوسیوں کے نوجوانوں کو تم سدھارو، انہیں برائی سے روکو۔ ذی القربى، اپنے پڑوسیوں کا حق تم پر ہے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوسی حرام کی طرف جا رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوسی ناحق خون کی طرف جا رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوسی اگر حرام بازی میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو اس کے برابر کی ذمہ دار تم بھی ہو، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان تم نے اپنی زمین پر، اپنے محلے پر تم نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور آگے آیت کا ایک ٹکڑا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنبی۔ یہ جنوبی کا مطلب کیا ہے؟ ذی القربى یعنی مسلم پڑوسی۔ آئے آئے اسلام دیکھیے، قرآن دیکھیے، آگے اللہ کہتا ہے والجار الجنبی، اور وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، والجار الجنبی، وہ جو غیر مسلم ہے ان کا بھی حق تم پر ہے۔ غیر مسلموں کا بھی خیال تمہیں رکھنا چاہیے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال تمہیں رکھنا چاہیے، ان کی اچھائی اور برائی کا بھی خیال تمہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی آیت تم نے پڑھی ہے؟ کبھی اس آیت پہ تم نے غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں کا خیال رکھنے کا بھی درس دے رہا ہے، مسلم بھائیوں کا بھی خیال رکھنے کا درس دے رہا ہے۔ تو جب ایک مسلم بھائی بگڑ جائے گا، ایک مسلم بھائی جب قاتل ہو جائے گا، ایک مسلم بھائی جب شرابی ہو جائے گا، تو کیا اس کا گناہ بحیثیت مسلمان ہم پہ نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم اسے سدھارنے میں ناکام ہو گئے، ہم اسے سنبھالنے میں ناکام ہو گئے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، تو یاد رکھیے اس کا لاہی عمل کیا ہے اور معاشرہ کس طریقے سے بگڑ رہا ہے،
اور یہ جراثیم کیسے خطرناک انداز میں پھیل رہے ہیں اور قتل کے تعلق سے قرآن نے کیا بیان کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سنت عطا فرمائے۔